الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وأبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کنیزان سیدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کے بعد 12 اماموں کو بھیجا اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم ترین کتاب کو بھیجا. پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. خداوند عالم کی مدد کرنا ہے، اگر اس کے دین کی مدد کرنا ہے تو شریعت اسلام پر چلنا ہوگا. شریعت اسلام کی جو واجبات ہے اسے عمل کرنا ہوگا، جو حرام چیز ہے اسے چھوڑنا پڑے گا. دین اسلام پر ہمیں چلنا ہے اور یہی مجلس حسین ہے کہ جو ہمیں صحیح دین سمجھاتا ہے. دین اسلام کون سا دین ہے وہ یہی مجلس حسین کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے. عزیزان محترم، آج جب دین اسلام کی بات آتی ہے کہ انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے تو اسی مذہب پر چلے جو ہمارے رسول 18 ذیلحج کو لے کر آئے تھے. لیکن جب بھی آج کے ینگسٹرز کے پاس، 21 سینچری کے بچوں کے پاس شریعت اسلام کا کوئی حکم لے کر آیا جاتا ہے تو بچے پوچھتے ہیں کہ یہ واجب کیوں ہے. مثال کے طور پر اگر بچوں سے کہا جائے کہ پردہ کرنا ہماری شریعت میں واجب ہے، بچیاں کہیں کہ کیوں واجب ہے، نماز کیوں پڑھنا ہے، روزے کیوں رکھنے ہیں. اس کے لیے عالم دین نے بہت بہترین بات کہی ہے. وہ کہتے کہ آج کی ینگسٹرز، آج کی جنریشن ایسی ہو گئی ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے. جو ہمارا سلام کا رواج ہے اسے آج کی ینگسٹرز بھول گئی ہے کہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو پہلے سلامتی کی دعا دو، سلامتی کی دعا کرو، اس کے بعد کلام کرو. لیکن وہ عالم کہتے ہیں کہ آج کی ینگسٹرز ایسی ہے کہ جب ملتی ہے تو کہتی ہے ہائے. پھر وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی. خدا حافظ کا جو ہمارے شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے شریعت نے آداب بتایا ہے، اسے ینگسٹرز بھولتی چلی جا رہی ہے. ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے، جب الگ ہوتے ہیں تو ینگسٹرز کہتے ہیں بھائی، اور پھر وہ عالم دین کہتے ہیں. اور جب بھی شریعت کا کوئی احکام ان کے سامنے لے کر آیا جاتا ہے تو وہ کویشچن کرتے ہیں وائی، یہ کیوں ہے، کیوں کرنا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، اسے ہمیں کیوں کرنا ہے، ہمیں کیوں حجاب کرنا ہے، دوسرے اور مذہب کے لوگوں پر تو حجاب نہیں ہے. اتنے سارے
ہوتی ہے، اس کے معنی کیا ہے عزیزان محترم؟ کہ ہماری جنریشن کے پاس علم نہیں ہے اور ہماری جنریشن کا ایمان اتنے بلندی پر نہیں ہے کہ ہر بات کے لیے کویشچن کرنا پڑے۔ عزیزان محترم، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین تربیت دے، کیونکہ جب قیامت کا دن آئے گا خداوند عالم ہر والدین سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں اولاد جیسی نعمت دی تھی، اس نعمت کو تم نے کس طرح سے پال پوس کر بڑا کیا، اس کی کیسی تربیت کی۔ عزیزان محترم، ہماری شریعت میں شادی کرنا واجب نہیں ہے، ہاں وہ الگ بات ہے کہ حرام کے اندر مبتلا ہو جانے کے ڈر ہے تو اس وقت شادی بھی واجب ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر جنرلی دیکھا جائے تو شادی واجب نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ شادی کے بعد بچوں کی پیدائش، اولاد کی پیدائش واجب نہیں ہے، شریعت نے نہیں کہا ہے کہ بچے کو پیدا کرنا ہے، لیکن بچے کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تربیت ہم پر واجب ہے، لازم ہے کہ ہم اس کی تربیت کریں۔ عزیزان محترم، اگر خداوند عالم نے ہمیں اولاد جیسی نعمت دی ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کی بہترین تربیت کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب 5 سال کا ہوگا، 6 سال کا ہوگا، 7 سال کا ہوگا، تب ہم اسے سکھائیں گے کہ اللہ ایک ہے، بنجتن 5 ہے، ہماری شریعت کے یہ احکام ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ ہماری غلطی ہے۔ 5 سال 6 سال کے بعد بچہ سب کچھ سیکھ چکا ہے، اگر آپ کے حساب سے اسے تربیت نہیں دیں گے تو دنیا کا جو ماحول ہوگا، سوسائٹی کا جو ماحول ہوگا، جو معاشرہ ہوگا، وہ بچہ سیکھ چکا ہوگا اور اس کے اندر، اس کی خلقت کے اندر یہ تمام باتیں آ جائے گی، کیونکہ آپ نے نہیں سکھایا، وہ بچے کی سیکھنے کی عمر تھی۔ اور اگر ہم ماں باپ اس وقت کو ایسے ہی ضائع کر دیں گے تو بچے دنیا کو دیکھ کر غلط غلط باتیں سیکھتے چلے جائیں گے، اور پھر جب ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم فریاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیا کرے ہمارا بچہ ایسا کرتا ہے، ہمارا بچہ ایسا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا نہیں کرتا، شکایت پر شکایت ہے، اسی لیے کیونکہ ہم نے تربیت اس وقت نہیں کی جب موقع تھا تربیت کا۔ عزیزان محترم، علماء کہتے ہیں کہ بچے کی پرورش، بچے کی تربیت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈ کر لاتی ہے یا آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد لے کر آتی ہے۔ وہی پہلا سٹیپ ہے تربیت اولاد کا۔ اگر آپ اچھی بہو لے کر آئی، جس کے اخلاق اچھے، جس کا ایمان بلندی پر، جس کی چلن اور ڈھلن میں سیرت اہل بیت علیہ السلام نظر آتی ہے، تو پھر وہ ماں کے اثرات اس بچے میں آئیں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، اس کی سیرت و صورت میں اہل بیت علیہ السلام کی جھلک نظر آئے گی۔ عزیزان محترم، 2-3 مجلس کے پہلے عباس قمی کا واقعہ ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنی نسل کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی شادی اس وزیر سے، اس حکمران سے نہیں کی۔ عزیزان محترم، یہی پہلا سٹیپ ہے ہماری تربیت اولاد کا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا کفو تلاش کریں، اچھا پارٹنر تلاش کریں۔ اسی لیے ہماری شریعت نے کہا کہ جب بھی لڑکا پسند کرو یا لڑکی پسند کرو تو یہ دیکھو اس کے اندر اچھے اخلاق ہے یا نہیں، وہ دیندار ہے یا نہیں، مذہبی ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں۔ عزیزان محترم، آئیے دیکھیں ہمارے جو علماء ہیں، علماء کی زندگی کو جب ہم دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ عالم یوں ہی نہیں بن جاتے ہیں، ان کے والدین کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں اپنی نسل کا، تب جا کے ایسے بڑے بڑے عالم دین ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں۔ محمد حسین طباطبائی کی میں نے کل بات کی تھی۔ طباطبائی وہ عالم ہے کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ 4 سال کی عمر میں محمد حسین طباطبائی حافظ قرآن تھے۔ قرآن مجید انہوں نے حفظ کر لیا تھا، وہ زبانی قرآن مجید کو پڑھ سکتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آگے سے پیچھے سے دونوں جانب سے آپ کسی بھی آیت کو اٹھا کر اسے پڑھنے کے لیے کہے، وہ آپ کو بتا سکتے تھے کہ یہ آیت فلاں قرآن مجید کے فلاں سپارے میں ہے، فلاں سورے میں ہے۔ اتنا علم آ چکا تھا ان کے پاس۔
یوں ہی نہیں آیا تھا عزیزان محترم. ہمارے معاشرے میں تو 4 سال کے بچے ابھی تو قرآن کیا مدرسہ جانا سیکھتے ہیں. یہ والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو مکتب بھیج دیا, مدرسہ بھیج گیا, ہماری ڈیوٹی ختم. وہاں جا کر اسے جو پڑھنا ہے پڑھے, جو سیکھنا ہے سیکھے. گھر آ کر ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا کیا پڑھ کر آئے ہو. لیکن یہ عالم ہے محمد حسین طباطبائی, 4 یا 5 سال میں حافظ قرآن, اور اتنا علم. کیوں یہ مرتبہ ملا, کیوں یہ فضیلت ملی, کیوں ایسا کمال ملا انہیں؟ کیونکہ ان کے والدین کی قربانیاں تھیں, ان کے والدین کی کوششیں تھیں ان کے پیچھے. جب محمد حسین طباطبائی کے والد کے یہ ایج ہو گئے کہ ان کی شادی کی جائے, جب ان کے پیرنٹس نے, محمد حسین طباطبائی کے دادا دادی نے جب ان کے والد سے کہا کہ اب بیٹا تمہاری شادی کرنا ہے, ایج ہو گئی ہے تمہاری کہ اب تمہیں شادی کر دینی ہے ہمیں, انہوں نے کہا ماں میں شادی تو کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے, اور میری شرط یہ ہے کہ کیونکہ محمد حسین طباطبائی کے والد گرامی بھی حافظ قرآن تھے, انہوں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ جس لڑکی سے میری شادی ہوگی وہ بھی حافظ قرآن ہونی چاہیے. مجھے خوبصورتی نہیں چاہیے, مجھے پراسپیرٹی نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے, مجھے صرف اور صرف یہ چاہیے کہ میری ہونے والی وائف حافظ قرآن ہو. یہ شرط رکھی. اب ان کے لیے لڑکیاں ڈھونڈی جا رہی ہے, ایک کے بعد ایک لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں لوگ, لیکن اب ایسی کوئی لڑکی نظر نہیں آئی کہ جو حافظ قرآن ہو. کوئی لڑکی نہیں مل رہی کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا ہو. اب شادی تو کرنا تھا, اس لیے محمد حسین طباطبائی کو جب ایک لڑکی دکھائی گئی جو نیک تھی, پرہیزگار تھی, انہوں نے اس لڑکی سے بات کرنا چاہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, میں نکاح کروں گا اس لیے کہ تم نیک ہو, پرہیزگار ہو, لیکن میری ایک شرط ہے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی جو ہو وہ حافظ قرآن ہو. تم حافظ قرآن نہیں ہو, لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں گا, لیکن جب تک تم حافظ قرآن نہیں بنو گی میں تم سے رخصتی نہیں لوں گا, میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے کر آؤں گا, رخصتی نہیں کروں گا جب تک تم حافظ قرآن نہیں بنو گی. یہ شرط رکھی گئی اس عورت کے ساتھ, اس لڑکی کے ساتھ. شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے. اب محمد حسین طباطبائی کی ماں جو ہے وہ اپنے گھر پر ہے, اور وہ اسی کوشش میں کہ بس میں جلد سے جلد حافظ قرآن ہو جاؤں تاکہ میں اپنے شوہر کے گھر جا سکوں. اب وہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے میں نے ایک پارہ قرآن کا ایک پارہ مجھے حفظ کرنے میں 2 مہینہ لگ گیا. 2 مہینے کے بعد میں نے ایک پارہ حفظ کیا, اور اس کے بعد 4 یا 6 مہینوں میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. جب اتنا مہینوں کا عرصہ گزر جاتا ہے, جب محمد حسین طباطبائی کی مادر گرامی حافظ قرآن بن جاتی ہے, اس کے بعد ان کے والد گرامی انہیں اپنے گھر لے کر آتے ہیں. ایسے نہیں بن جاتے ہیں عالم, ایسے نہیں مل جاتی اتنی بڑی فضیلت. والدین کی قربانیاں موجود ہوتی ہے. آج کی میری مجلس خاص کر کے ان ماں باپ, ان ماؤں کے لیے ہے, اور یہ میسج اگر ماں اپنے شوہر کو بھی دے سکتی ہے گھر جا کر کہ ماں اور باپ دونوں کو قربانیاں دینی ہے, تب جا کر ہم بہترین نسل اس دنیا کو دے سکیں گے. عزیزان محترم, قربانی دینی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, راتوں کی نیند قربان کرنی پڑے گی, ہمارا ٹائم دینا پڑے گا, تب جا کے ہم اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو کچھ دے پائیں گے. اور پھر اس کے بعد جب محمد حسین طباطبائی کی ماں اپنے گھر آتی ہے, اور جب وہ حاملہ ہوتی ہے, جب ان کے وطن میں محمد حسین طباطبائی تھے, اور جب محمد حسین طباطبائی سے پوچھا گیا انٹرویو میں کہ بتائیے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا کمال, آپ اتنی کم عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمام کا تمام کریڈٹ میری ماں کو جاتا ہے, میری ماں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کے پیچھے میری ماں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میری ماں حاملہ تھی, میں ان کے وطن میں تھا, میری ماں ہر وقت وضو میں رہتی تھی, ہر وقت باوضو رہتی تھی, اور ان کے زبان پہ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت رہتی تھی. آج کی نیو جنریشن سوچتی ہے وضو جب نماز کا ٹائم ہوگا تب کریں گے. باوضو رہنا بہت ہی برکت
इंसान अपने आप को 24 घंटे, क्योंकि रात को सोने से पहले भी इंसान जब वुजू करके सोएगा, परवरदिगार आलम उसको पूरी रात इबादत का सवाब देगा। जब पूरा दिन इंसान अपने आप को वुजू में रखेगा, याद रखना शैतान हमसे बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि हम वुजू में हैं, हमारी तहारत है। मैं देखती हूँ कि जो ज़ईफ लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो तो इस बात का ख्याल रखते हैं, चाहे उनकी पैरों में तकलीफ है, चाहे उन्हें बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जब भी बाथरूम से निकलते मैं देखती हूँ कि वो ज़ईफ है, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो हर वक्त वुजू करके निकलते हैं। लेकिन आज की न्यू जनरेशन के जिनके पैरों में भी कुव्वत है, जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो न्यू जनरेशन वुजू करने से किनारे है। हमारी न्यू जनरेशन वुजू से भागती है। अजीजान मोहतरम, ये हमारी रूहानी ताकत को बढ़ाएगी, ये वुजू हमारा ईमान बढ़ाएगी, वुजू हमें गुनाहों से बचाएगा। तो अजीजान मोहतरम, कोशिश कीजिए, अगर हमें अपनी दुनिया और आखिरत को संवारना है, अपनी औलाद की दुनिया और आखिरत को संवारना है, तो सबसे पहला मैसेज, तरबियत औलाद का सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने आप को वुजू में रखें, बावुजू रखें। अजीजान मोहतरम, फिर आकाए तबाही कहते हैं, आकाए तबाही कहते हैं कि मेरी माँ हर वक्त वुजू में रहती थी और हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी। मैंने कल भी कहा था, माँ जो भी खाती है, जो भी पीती है, जो देखती है, जो सुनती है, उन तमाम के असरात बच्चे पर आते हैं। अगर माँ पूरा वक्त टीवी के सामने बैठी रहेगी, पेट में बच्चा है, अगर नॉवेल्स है, मैगजीन्स है, वही सब रीड करती रहेगी, तो बच्चे पर इन तमाम चीजों के असरात आएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब एक माँ, एक औरत हामिला होती है, खुदावंद आलम उसे जिहाद का सवाब देता है। क्यों जिहाद का सवाब दिया? क्योंकि उसकी तमाम बातों का असर उसके बच्चे पर जा रहा है। कोशिश करें हम बेहतर से बेहतर देखें, बेहतर से बेहतर सुने जब हमारे पेट में बच्चा हो। और फिर तबाही कहते हैं, और जब मैं पैदा हो गया, जब मैं इस दुनिया में आ गया, मेरी माँ इतना ख्याल करती थी कि जब भी मुझे गोद में लेती थी तो कुरान मजीद की तिलावत होती थी। जब मुझे दूध पिलाया करती थी, मेरी माँ की ज़बान पर कुरान मजीद की तिलावत होती थी। जब मेरी माँ मुझे चूल्हे में रखती थी तब भी तिलावत कुरान। जब भी लोरियाँ सुनाती थी तो लोरियों के बजाय तिलावत कुरान होती थी। और इसी वजह से आगाए तबाही कहते हैं, आज इतनी कम उम्र में मैं हाफिज़ कुरान हो गया। और अज़ीज़ान मोहतरम, आकाए तबाही कहते इतना ही नहीं, मेरी माँ जब भी मुझे दूध पिलाती थी या जब भी मुझे अपनी गोद में भी लेती थी, मेरी माँ ने कभी बगैर वुज़ू के मुझे हाथ तक नहीं लगाया। जब भी मुझे हाथ लगाया, चाहे गोदी में लिया, चाहे दूध पिलाया, मेरी माँ वुज़ू करके मेरे करीब आती थी। और वो कहते हैं, अगर रात का वक्त होता था, शिद्दत की सर्दी का मौसम होता था, ठंड पड़ती थी, और जब अगर